بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہب نصرانی وہب نصرانی ان خوش نصیب اشخاص میں تھا کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی زوجہ کے ساتھ شہادت نصیب فرمائی۔ وہب نصرانی کا تعلق مسیحی خاندان سے تھا۔ یہ مسیح خاندان اہل کوفہ میں آباد تھا جنہوں نے تازہ اسلام قبول کیا تھا۔ ان کا اسلام قبول کرنے کے بعد عبداللہ ابن عمیر کلبی نام رکھا گیا، مگر تاریخ کے اوراق میں ان کا نام وہب نصرانی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ عزاداری میں اور مجالس میں بھی وہب نصرانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ حضرت علی کی حکومت شروع ہونے سے 5 سال پہلے دنیا میں آئے اور ان کا امام حسین کے ساتھ ملنے کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ 8 محرم کو امام حسین کے پاس پہنچے، بعض روایات کے مطابق وہ 10 محرم کو امام حسین کے پاس پہنچے، اور کچھ کتابیں بتاتی ہیں کہ امام حسین جب مکہ سے کوفہ کی طرف سفر کر رہے تھے تو اس درمیان وہب اپنی زوجہ اور اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ امام حسین کے ہاں حاضر ہوئے اور امام حسین کے ساتھ سفر میں وہاں سے شریک ہوئے۔ ان کی بالکل کچھ روز پہلے ہی شادی ہوئی تھی، اسی وجہ سے وہ اپنی ماں اور بیوی دونوں کے ہمراہ کربلا میں شریک۔ جب وہب کربلا کے میدان میں جنگ کے لیے جانے لگے تو پہلے اپنی ماں سے ملے، اور اپنی ماں سے ملنے کے بعد جب اپنی زوجہ سے ملے تو ان کی ماں کے دل میں خدشہ تھا کہ کہیں نئی دلہن کی محبت ان کے دل میں نہ آ جائے اور یہ کربلا کے میدان میں نہ جا پائے۔ مگر جب وہ اپنی زوجہ کے پاس گئے تو ان کی زوجہ نے یہ کہا کہ اے وہب، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آج کے روز جیسے ہم میاں بیوی ہیں، قیامت کے روز بھی تم میرے ایسے ہی ہم سفر اور شریک حیات رہو گے۔ بس یہ وعدہ کر کے حضرت وہب حضرت امام حسین کے پاس آئے اور امام حسین سے اذن جہاد مانگا۔ امام حسین سے اذن جہاد مانگ کے کربلا کی میدان کی طرف بڑھے۔ چونکہ وہب کو بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے، اس لیے سب سے پہلا شخص کہ جس نے کربلا میں رچ خوانی کی وہ وہب تھا۔ وہب جا کے کہتے ہیں، اے لوگو، اگر مجھے جانتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں جانتے تو سنو، میں فرزند قبیلہ کلب ہوں اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں واقعی مرد ہوں جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑتا ہے، اور مجھے خدا کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں۔ بس اتنا کہنا تھا، اور اس کے بعد دشمن کے اوپر حملہ کیا، اور دشمنوں کے اوپر اس قدر حملہ کیا کہ ایک دفعہ فوج میں افراتفری مچ گئی۔ اس کے بعد چند دشمنوں نے مل کے حضرت وہب کے اوپر حملہ کیا اور وہب کی انگلیاں کٹ گئیں۔ وہب کی انگلیاں کٹنا تھی کہ ایک دفعہ دوبارہ میدان سے واپس آئے اور دوبارہ ایک مرتبہ جوش کے ساتھ دوبارہ میدان کی طرف لپکے اور حملہ کیا۔ کیونکہ بہت سا خون بہہ چکا تھا اور جسم ضعیف پڑ چکا تھا، تو اس وجہ سے زخموں کی تاب نہ لا سکے اور دشمنوں نے مل کر حملہ کیا۔ اس طرح سے وہب شہید ہو گئے۔ جب وہب شہید ہو گئے تو شمر کے حکم کے ساتھ، اس لیے کہ اسے عبرت کا نشان بنایا جائے، اس کے سر کو کاٹا گیا اور کاٹ کے سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ اس کی ماں جو کہ بیٹے کی لاش کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، اس کے پاس لے جا کے اس کے سر کو پھینک دیا گیا اور کہا کہ یہ لے اپنے بیٹے کا سر۔ لیکن اس کی ماں جو کہ ایک پختہ ایمان کی عورت تھی، بیٹے کا سر اٹھا کے دوبارہ لشکر کی جانب گئی اور شمر کو للکار کے کہا، اے شم، ہم جو امام کی راہ میں قربانی دے دیں پھر اسے واپس نہیں لیتے، یہ رہا تمہارا سر، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور سر کو شم کی جانب پھینک دیا۔ شم جب غصے میں آیا تو دوبارہ اس سر کو اٹھا کے اس جانب بڑھا جہاں وہب کا جسم تھا اور اس کی زوجہ وہاں گریہ کر رہی تھی، اور وہاں جا کے شمر نے وہب کی بیوی ہانیہ کے سر میں ایک گھرس مارا، جس کی وجہ سے اس کی زوجہ بھی وہیں شہید ہو گئی۔ تو اس طرح زوجہ عبداللہ ابن عمیر کلبی ہانیہ ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں شہادت پائی۔ تاریخ کے اوراق میں وہب کی عمر
30 سال اور ان کی بیوی کی عمر 20 سال بتائی جاتی ہے۔ کربلا کی تاریخ کی یہ ویڈیوز تاریخ کے مختلف معتبر منابع سے اکٹھی کی گئی ہیں، جن میں سے رسول جعفریان، مقتل لہو اور تاریخ اسلام شامل ہیں۔